بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تیر کیسا نشانے پر جا کر لگا ہے، اس بات کا اندازہ چیخوں سے ہو رہا ہے اور بیانات سے ہو رہا ہے۔ شہباز شریف صاحب نے حال ہی میں یہ بیان دیا ہے کہ جناب یہ جو کیسز دوبارہ اوپن ہو رہے ہیں، یا جانے والے چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب نے جو فیصلہ دیا نیب کیسز دوبارہ کھولنے کا، تو اس پر انہوں نے شدید تنقید کی ہے شہباز شریف صاحب نے، اور کہا ہے جی نیب ترامیم کے خاتمے کا فیصلہ افسوسناک ہے۔ صدارتی آرڈیننس کے وقت امرتا بندیال کہاں تھے، یہ شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں۔ اب یہ ثابت کرتا ہے، شہباز شریف کا یہ بیان ثابت کرتا ہے کہ جناب تیر صحیح نشانے پر لگا ہے۔ آج آپ دیکھیے کیسے کیسے کیسز کھل گئے ہیں، کیسے کیسا ریکارڈ چلا گیا شریف خاندان کا احتساب عدالتوں میں، اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ ساتھ رانا ثناء اللہ نے کتنا بڑا اعتراف جرم کر دیا ہے ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر، وہ بھی میں آپ کو سنواؤں گا، اور کس طرح اب اس پر تبصرے ہو رہے ہیں کہ جناب یہ سارا ڈیل کا نتیجہ ہے جو کچھ اس وقت پاکستان بھگت رہا ہے، اور یہ ڈیل نون لیگ نے کی تھی، کس مقصد کے لیے کی تھی، اپنی ذات کے لیے کس طرح سے کی، وہ بات سامنے آ رہی ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور بڑی بات جو ندیم ملک صاحب نے بتائی ہے کہ قمر جاوید باجوہ کو آرمی چیف کس ڈیل کے تحت لگایا گیا، وہ بھی میں آپ کو سنواؤں گا۔ ندیم ملک صاحب نے بتا دیا ہے کس طرح سے ملاقاتیں کی گئیں، کیا کام لیا گیا جنرل قمر جاوید باجوہ سے آرمی چیف بنانے کے بعد، ان سے کیا کام لیا گیا۔ پھر اس پر منیم فاروق صاحب کا بھی ایک تبصرہ ہے آج کے ماحول پر، وہ بھی صحافی ہیں، اپنا پروگرام بھی کرتے ہیں، اور وہ بتا رہے ہیں کہ جناب یہ اب ڈیل کے ہی آتی ہیں۔ یہ تو بات ہے کہ سسٹم اس وقت نون لیگ کو سپورٹ کر رہا ہے، اور ایسی سپورٹ نہیں کر رہا کہ آگے بھی انہوں نے ڈیل سے ہی کام چلانا ہے۔ یہ سارا معاملہ اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے، لیکن پھر بھی آپ دیکھیے کہ گیم پوری ان کے ہاتھ میں پھر بھی نہیں آ رہی، یعنی جتنا بھی یہ لیٹ رہے ہیں، جتنی بھی تابعداری کر رہے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ایسی کوئی غلطی کر جاتے ہیں کہ جناب پھر منت سماجت اور زیادہ کرنی پڑتی ہے۔ اس بارے میں بھی میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کس طرح سے سینئر صحافی بتا رہے ہیں کہ جو یہ کر رہے ہیں عمران خان کے خلاف، ان کی اہلیہ کے خلاف، وہ سب بالکل جو یہ سوچتے ہیں اس کے مطابق نہیں ہو رہا۔ اور اب تو جناب بابر ستار صاحب نے تحریر حکم نامہ بھی جاری کر دیا ہے۔ یہ جس طرح عمران خان ان کی اہلیہ کو جناب کسی مشکل میں ڈالنے کی کوشش تھی، اچھا وہ آڈیو لیک والا معاملہ، اس میں ایک نیا موڑ آ گیا ہے، اس کی بھی ہم بات کریں گے۔ تو پہلے جناب میں آپ سے عرض کر دوں کہ یہ جو شہباز شریف صاحب نے جس طرح بات کر دی ہے کہ اس سے پتہ لگ گیا کہ کتنی ان کو تکلیف ہوئی ہے کہ جناب یہ نیب کے کیسز دوبارہ کیوں کھل گئے ہیں، کیونکہ آج کی خبر سنیے، رمضان شوگر مل میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز ان کا کیس بھی کھل گیا ہے۔ ریکارڈ آج عدالت میں، احتساب عدالت میں دے دیا گیا ہے۔ آصف علی زرداری، نواز شریف، یوسف زائی گیلانی، یہ توشہ خانہ کا جو کیس ہے اس کا ریکارڈ دے دیا گیا ہے۔ بڑا یہ توشہ خانہ کرتے تھے عمران خان کے خلاف، اس میں عمران خان صاحب کو رہائی مل چکی ہے ضمانت پر اس کیس میں۔ اب تو سائفر والا معاملہ آ گیا نا، کیسز تو خیر انہوں نے بناتے چلے جانا ہے، مگر یہ عمران خان کے خلاف کیسز بنے کس طرح، کیا ہوا، کس ڈیل کے تحت، کس سوچ کے تحت۔ دیکھیے یہ ان کی سیاست یہ ہے، یہ ہمیشہ 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 ڈیل کر کے، تعیناتیاں بھی اس طرح کرتے ہیں۔ یہ وہ ہے نا کہ امپائر جب تک اپنا نہ ہو تو یہ میدان میں نہیں اترتے، اپنا امپائر لگاتے ہیں، ہر چیز اپنی، پچ بھی اپنے مطابق کر کے، اس کے بعد میچ فکس کر کے، سارے کام کر کے جناب میدان میں اترتے ہیں۔ کوئی چیز بھی، اگر ایک چیز بھی ان کی مرضی کے مطابق نہ ہو تو یہ میدان میں نہیں آتے، اور یہی ہو رہا ہے۔ نواز شریف صاحب ابھی بھی جو شش و پنج کے شکار ہیں جی، یہاں سے شہباز شریف وہاں بھاگ رہے ہیں، وہ جی مریم صاحبہ جا رہی ہیں، کیونکہ امپائر اپنا ہو گیا، چلیں ٹھیک ہے جی، وہ پچ میں جناب وہاں پچ بھی اپنی ہو گئی، اچھا دوسرے جو کھلاڑی ہے اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے یا اس کو جیل میں ڈال دیا، یہ بھی ہو گیا، لیکن نہیں ابھی کچھ رہ گیا ہے، ابھی جناب نہیں، میچ فکسنگ جو ہے نا وہ پوری طرح سے نہیں ہوئی کہ کتنی جناب ہمیں سیٹیں ملیں گی، یعنی ایک ایک چیز اپنی مرضی کے مطابق ہوگی۔ اتنے خوفزدہ ہیں کہ مخالف کے جناب جیل میں بھی ڈال دو عمران خان کو، سارا کچھ کر دیا، لیکن نہیں، ابھی بھی اور زیادہ اپنی مرضی چاہیے۔ اب آپ یہ دیکھیے ندیم ملک صاحب نے یہ بات بتائی ہے کہ کس طرح قمر جاوید باجوہ کو آرمی چیف لگانے سے پہلے جا کر قمر جاوید باجوہ کے سسر سے ملاقاتیں ہوتی رہیں، اور اس میں وہ بتاتے ہیں جی ان کے بھائی بھی یعنی شامل ہو سکتے ہیں، شہباز شریف بھی، اور جا کر جناب یہ چیز ہوتی رہی۔ اور کیا کہا جنرل قمر جاوید باجوہ کو کہ آپ آئیں گے تو ہمارے رشتہ دار کو ڈی جی آئی ایس آئی لگائیں گے، اور رضوان اختر جو سب ڈی جی آئی ایس آئی تھے ان کو ہٹائیں گے، اور اندازہ لگائیں کہ قمر جاوید باجوہ نے وہ کر دیا، انہوں نے رضوان اختر کو ڈی جی آئی ایس آئی کو ہٹا کر کس کو لگایا، نوید مختار کو، جو کہتے تھے جی ان کے رشتہ دار ہیں۔ اب یہ دیکھیے ذرا
سنیے گا. جب جنرل باجوہ کی تعیناتی کا وقت تھا تو نواز شریف وزیر اعظم تھے. جنرل باجوہ کی تعیناتی سے پہلے پی ایم ایل این سے ٹاپ ٹیئر، ہو سکتا ہے کہ ان کے چھوٹے بھائی بھی اور کچھ اور قریبی لوگ بھی، جنرل باجوہ کے سسر سے خفیہ مذاکرات کرتے تھے. تو جنرل باجوہ کے سسر کے ساتھ ایگریمنٹ یا ڈیٹیلز ڈسکس کی جا رہی. ان کے بھائی بھی اور ٹاپ ٹیئر کے لوگ بھی مذاکرات کرتے تھے جا کے، کس سے؟ جنرل قمر جاوید باجوہ کے سسر سے اور ٹاپ ٹیئر کے لوگ. یہ ندیم ملک صاحب بتا رہے ہیں، میں ان کی بات سنا رہا ہوں آپ کو. اگر جنرل باجوہ کو، جنرل قمر جاوید باجوہ کو آرمی چیف پی ایم ایل این یا نواز شریف لگائیں گے تو آ کے کیا کریں گے؟ ایک ان کی فرمائش یہ تھی کہ جنرل رضوان اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی تھے، ان سے یہ بہت تنگ تھے. اچھا، اب یہ بات کیا تھی کہ جی جب ہم جنرل قمر جاوید باجوہ کو اگر آرمی چیف لگائیں گے تو آ کر ہمارے لیے کیا کریں گے؟ ایک فرمائش کیا تھی؟ ایک فرمائش تھی کہ جی رضوان اختر جو ہے ڈی جی ایسے اسے ہم تنگ ہیں، اس کو ہٹائیں گے. آگے سنیے. سب سے پہلے تو ان کو نکالنے میں آپ کو پوری فیکٹس بیان کر رہا ہوں، اس میں ایک لفظ کا بھی اضافہ کمی نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں ایک لفظ کا بھی کوئی اضافہ کمی نہیں ہے، میں آپ کو فیکٹس بیان کر رہا ہوں کہ جناب یہ انہوں نے کہا ڈی جی ایس آئی رضوان اختر کو آپ نے ہٹانا ہے آتے ہی، آرمی چیف جب بنیں گے آپ قمر جاوید باجوہ. رضوان کو آتے ہی سب سے پہلے فارغ کرنا ہے یہاں سے، اور جنرل نوید مختار جو جن کے ساتھ ان کی قربت تھی تو ان کو لایا جائے گا. جنرل باجوہ نے سرپرائزنگ آ کے جنرل رضوان کو ڈی جی ایس آئی عہدے سے ہٹا دیا اور کہا کہ جی جو نوید مختار ہے ان سے ان کی قربت تھی تو اس کو لگایا جائے گا، ان کو لگایا جائے گا. اور انہوں نے کہا، ندیم ملک صاحب کہہ رہے ہیں حیران کن طور پر سرپرائزنگلی قمر جاوید باجوہ نے آ کر یہی کیا، ان کو ہٹا دیا. جنرل نوید مختار کو ڈی جی ایس آئی بھی لگا دی، رضوان اختر کو ہٹا بھی دیا اور ان کو نوید مختار کو ڈی جی آئی ایس آئی لگا بھی دیا. اب آپ نے سن لیا. آگے آئیے. اب اس وقت جو ہلچل مچی ہوئی ہے کہ جی یہ رانا ثناء اللہ نے کیا کر دیا، رانا ثناء اللہ نے کیا کر دیا. دیکھیے سچ سامنے آ جاتا ہے کہیں نہ کہیں. اب پریشر میں تھے نا کہ کیوں ایکسٹینشن دی قمر جاوید باجوہ کو، کیوں ایکسٹینشن دی. اب وہ راز بھی انہوں نے کھول دیا کہ جی ہم نے اس وقت عمران خان کو ہٹانے کے لیے جنرل قمر جاوید باجوہ کو ایکسٹینشن دی. مقصد کیا تھا کہ جی عمران خان کو ہٹانا ہے، جس کو ہم فتنہ فساد کہتے تھے. اب انہوں نے کہا ہے جی وہ فتنہ اور فساد کو ہٹانے کے لیے ہم نے یہ ایکسٹینشن دی، اس وجہ سے دی. اب آپ سوچئے قمر جاوید باجوہ دونوں طرف ڈیل کر رہے تھے، ادھر سے ایکسٹینشن عمران خان سے بھی لے رہے تھے، ان کو کہہ رہے تھے مجھے ایکسٹینشن میں حصہ دو، آپ ایکسٹینشن دیں، ووٹ دیں. اور پھر کیا ہوگا، کیونکہ اس میں قانون سازی کرنی پڑ گئی تھی. عمران خان صاحب نے ایکسٹینشن دی، معاملہ چلا گیا تھا سپریم کورٹ کہ جی اس میں قانون میں یہ ہے، تو قانون میں تبدیلی کرنی تھی، تو پھر وہ انہوں نے قانون میں تبدیلی کی اور پھر ایکسٹینشن ملی اور یونینیمس اس میں نون لیگ بھی شامل تھی. تو اب ان کو کس لیے دی؟ جس پر میاں نواز شریف نے کہا جی ہم سے میں تم سے قرآن پر حلف لے رہا ہوں. یہ ان کی سینئر لیڈرشپ بات کرتی رہی ہے کہ جی قرآن پر حلف لیا گیا کہ جی بتانا نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ ہے. قرآن پر حلف لے کر پھر جناب ایکسٹینشن دی قمر جاوید باجوہ کو. اور مقصد کیا تھا جی عمران خان کو ہٹائیں گے. اب عمران خان کو ہٹانے کا کام کئی سال پہلے شروع ہو چکا تھا. آپ سوچیں ذرا، یہ ایسی سی ڈیل کرتے ہیں. یہ سنیے گا. باجوہ وہی آرمی چیف ہے جن کو آپ کی پارٹی نے ایکسٹینشن کے اوپر سائن کیا اور باقاعدہ اہتمام کیا ان کو 3 سال مزید دینے کا. یہ سوال طلعت صاحب نے اپنے شو میں ہم سے کیا جی یہ تو وہی آدمی ہے. اب میاں نواز شریف کو کیا ہو گیا، کہہ رہے ہیں جی ان کا تو احتساب ہونا چاہیے باجوہ کا. تو یہ پہلے ڈیل کے تحت باجوہ کو لگایا، پھر اس سے کام لے لیا ڈی جے ایسے کو ہٹانے کا، پھر کہا جی اس کو لگا دیں، وہ کر لیا. پھر دوبارہ آئے تو پھر ایکسٹینشن کے معاملے پر کہا کہ عمران خان کو ہٹانا ہے. اب ندیم ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ باجوہ نے کیا، تو کیا دوسری طرف باجوہ صاحب نے کیا؟ بالکل کیا اور عمران خان کو ہٹایا. یہ دیکھیے آپ اب جواب سنیے. دیکھیں بعض فیصلے جو ہیں وہ اس وقت کے تقاضوں کے مطابق جو ہے وہ اسٹریٹجی کا حصہ ہوتے ہیں. شاید اسٹریٹجی کا حصہ تھا جی کیا تو اس فیصلے کے بعد میں جو اثرات مرتب ہوئے، ایکسٹینشن کے فیصلے کے بعد جو اثرات مرتب ہوئے، ٹھیک ہے جی، وہ تھے فتنے کو ہٹانے کے. وہ سنیے گا. تو ان میں ہمیں اپنے ہدف کو حاصل کرنے میں کامیابی ہوئی. ہدف کیا تھا جی؟ عمران خان کو ہٹانا. یا وہ فتنہ اور وہ فساد جو اس ملک پہ مسلط تھا اور وہ جس گریوٹی کے ساتھ مسلط تھا، دیکھیے وہ مسلط تھا، سب اشارہ اس طرف ہے. ڈان نے اس پر خبر چھاپ دی ہے اور یہی بتایا کہ عمران خان کو ہٹانا تھا، اس لیے انہوں نے کہا جی ہم نے ٹارگٹ اچیو کرنا تھا. تو ٹارگٹ کیا تھا؟ عمران خان کو ہٹانا. اس کے لیے جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دے دی. اس کو کم کرنے یا اس کو فیس کرنے میں ہمیں مدد ملی. تو اس لیے اس صورتحال ٹھیک ہے، اس کو کم کرنے فیس کرنے میں مدد ملی. یہ اور طرح سے آ رہی ہوتی، یعنی اس میں یہ بھی شامل کر لیا. کام کیا کیا کہ جی نیب کے کیسز ختم کر لیے، وہ بالکل ہی سلو ہو گیا. عمران خان بھی کہتے تھے کہ جی میرے تو ہاتھ میں ہی تھا نیب، تو یہ وہاں جا کر بوٹ پالش کر کے سارا کچھ کروا رہے تھے. اور بعد میں پھر ہدف بھی حاصل کر لیا. مین تھا پہلے تو ہمارے جو کیسز ہیں ان میں ہمیں ریلیف ملنا شروع ہو، وہ ملنے لگ گیا. اور اس کے بعد جناب عمران خان کو بھی ہٹا دیا گیا. لیکن ان کے امپلائڈ جو اثرات ہوتے ہیں وہ کچھ اور طرح سے ہوتے ہیں. ہاں، ان کے چھپے اثرات، امپلائڈ اثرات جو ہے نا، چھپے اثرات، وہ کچھ اور طرح ہوتے ہیں. یہ ان کا کام ہے. اب آپ سنیے کہ منیب فاروق صاحب کیا کہہ رہے ہیں. اب جو حالیہ ڈیلنگ چل رہی ہے، جو اسٹیبلشمنٹ ہے ود ڈیو ریسپیکٹ پی ایم ایل این کو ان کی بھرپور حمایت حاصل ہے. دیکھیے پی ایم ایل این
آج کی اسٹیبلشمنٹ کی پی ایم ایل این کو بھرپور حمایت حاصل ہے. یہ منیب فاروق صاحب نے کاشف باسی صاحب کے شو میں ARY پر یہ بات کی ہے. یہ میں آپ کو سنوا رہا ہوں. میں اس میں اپنی طرف سے کوئی چیز، کوئی اضافہ کچھ نہیں کروں گا، صرف آپ یہ سن لیجئے. آج کی کنگز پارٹی ہے نا. بالکل ہے، بالکل ہے. دیکھیں یہ بات کاشف باسی نے کہا گیا سے کہ آج کی کنگز پارٹی، پھر اس کا مطلب ہے نون لیگ ہے نا، پھر ان کو بنایا جا رہا ہے. نہ کرنا میرے خیال میں ہمیں یہ بددیانتی ہوگی. اور یہ بات نہ ماننا کہ جی یہ کنگز پارٹی ہے یا ان کو سپورٹ کیا جا رہا ہے، تو یہ نہ ماننا جو ہے یہ بددیانتی ہوگی، غلط بیانی ہوگی. تو میں وہ نہیں کہہ رہا، منیب فاروق صاحب نے کہا ہے، تو یہ تو ہے، فیکٹ ہے. کیونکہ دیکھیے کچھ ایسے معاملات، کچھ ایسی کوئی تعیناتی، کوئی ایکسٹینشن کو معاملہ، یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے، یہ ظاہر بات ہے کہ وہ سارے معاملات کو دیکھ کر ارینجمنٹ کے تحت ہو رہا ہے نا. یہ بغیر اس کے تو نہیں ہو رہا. کوئی تعیناتی، ایکسٹینشن، یہ جو ہو رہا ہے یہ ارینجمنٹ کے تحت ہی ہو رہا ہے، ایسے تو نہیں ہو رہا. اب آپ یہ دیکھیے، میں نے آپ کو ماضی کا بتا دیا کس طرح سے ہوا. حال کے حوالے سے منیب فاروق صاحب نے کیا کہا وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. یہ جناب ان کا حال ہے. اسی لیے پھر جناب جب بھی تھوڑا سا ان کے بارے میں کچھ ہوتا ہے تو پھر یہ راز اگلنے لگتے ہیں. مگر اب آپ یہ بھی دیکھیں کہ فیصل واوڈا صاحب نے کہا ہے کہ نواز شریف کے لندن میں نئے الیکشن بیانیے بعد شہباز شریف کو جو پیغام دیا گیا ہے، اس نے ان کا بلڈ پریشر لندن جاتے لو ہو گیا. شہباز شریف کو کہا گیا کہ جا کر بتا دیں پچھلی دفعہ جہاز میں باندھا تھا، اب کی دفعہ باندھ کر ہی رکھیں گے. فیصل واڈا نے یہ مد مقابل رؤف کلاسرا صاحب کے پروگرام میں یہ بات کی ہے. اور اس کے علاوہ جناب چند اور چیزیں میں بتا دوں کہ سب کچھ ان کے ہاتھ میں نہیں ہے. یہ اپنی ڈیلنگ، یہ پلاننگ، یہ زیرو رسک، یہ سب کرتے ہیں، مگر سب چیزیں ان کے ہاتھ میں نہیں ہوتی. اس میں ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، ثاقب بشیر صاحب یہ کہہ رہے ہیں اور یہ خبر اب سب کو پتہ لگ رہی ہے، عدالتی احکامات کی دھجیاں اڑانتے ایک سے دوسرے تیسرے سے چوتھے کیس میں گرفتاریوں سے متعلق عدالتوں کا پیمانہ لبریز ہونے لگا. اعلیٰ عدالتوں کے طے شدہ قانونی اصولوں کے خلاف گرفتاریوں پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے بڑا حکم جاری کرتے ہوئے سیکٹری داخلہ کو خلاف قانون گرفتاریوں میں ملوث پولیس افسران کے خلاف انکوائری کر کے کارروائی کا حکم دے دیا. پولیس نے قانونی اصولوں کی سنگین خلاف ورزی کرتے ہوئے متواتر گرفتاریاں کیں. اعلیٰ عدالتوں کی جانب سے اس عمل کے اظہار ناپسندیدگی کے باوجود اسلام آباد پولیس نے کارروائیاں جاری رکھیں. اسلام آباد پولیس نے لاہور ہائی کورٹ کے وضع کردہ قانونی اصولوں کو پس پشت ڈال دیا. سیکٹری داخلہ خلاف قانون متواتر گرفتاری ملوث افسران کے خلاف انکوائری کر کے کارروائی کریں. یہ جو مسلسل قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے، کبھی یہ کیس دوسرا چوتھا، کبھی گرفتار، اس میں پھر آگے گرفتاریاں کہتے ہیں اس میں جو لوگ ملوث ہیں افسران، ان کے خلاف کارروائی کریں. اس سے پہلے توہین عدالت کا بابر ستار صاحب کہہ چکے ہیں. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے سابق رکن قومی اسمبلی علی وزیر کے 2 مقدمات میں 7 روزہ کی حفاظتی ضمانت منظور کرتے ہوئے حکم جاری کیا. عدالت نے فیصلے کی کاپی سیکرٹری داخلہ IG اسلام آباد اور DG FIA کو ارسال کرنے کا حکم دے دیا. اس کے ساتھ جناب اب یہ ہو رہا ہے کہ جو وہ بشرا بی بی کی آڈیو والا معاملہ تھا، اس میں بھی بابر ستار صاحب کا جو تحریر حکم نامہ ہے وہ بھی سامنے آ گیا ہے. اور اس میں انہوں نے کہا ہے بابر ستار صاحب نے ایک دفعہ پھر کہ جی یہ بتائیں کون کرتا ہے ٹیپ آڈیوز، کس کے پاس یہ صلاحیت ہے. وہ ایک الگ معاملہ کھل گیا ہے اب، اور یہ آپ کو پتہ ہے یہ سارا کچھ یہ PDM کے دور میں سامنے آیا تھا، وہ اب ایک الگ ان کے اوپر تلوار لٹک گئی ہے. اسلام آباد سے ایک اور خبر، ہائی کورٹ نے بشرا بی بی کے طلبی کا نوٹس معطل کرتے ہوئے FIA سے جواب طلب کر لیا. یہ مبینہ آڈیو لیکس کیس میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. یہ چیئرمین PTI کی جو اہلیہ ہیں ان کے حوالے سے یہ خبر سامنے آئی ہے. اور اب میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ الٹا لینے کے دینے پڑ گئے ہیں. بشرا بی بی کی درخواست پر سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار نے کی، اور اس میں جناب لطیف کوسہ صاحب ان کے بیان پر پیش ہوئے. تو اسی سے آپ اندازہ لگائیے کہ سب کچھ ان کی مرضی کے مطابق نہیں ہو پا رہا. یہ اپنی پلاننگ، اپنی ڈیلنگ اپنی جگہ بالکل وہ فول پروف کرتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ جو ان کے بس میں ایسے لگتا ہے نہیں آ رہا، نہیں ہو رہا، اور پھر یہ گھبرا کر پیچھے کہتے ہیں ہو ابھی تو پاکستان نہیں جانا، ابھی ہو یہ چیز بھی طے کر لیں، وہ چیز بھی طے کر لیں. تو طے کرنے کے باوجود بھی سب چیزیں طے نہیں ہوتی. اللہ حافظ.